بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ملحد شخص بغداد کے بازار میں آیا۔ اس شخص نے اس بازار میں آ کر صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر علم کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ وہ ملحد شخص اسی ایک سوال پر نہ رکا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے اس نے کئی سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، آؤ مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کس طرف کو ہے؟ مسلمانوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارے رب کا وجود ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کے وجود کی ساخت کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ اور تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اس زندگی میں نیک اعمال کرنے سے جنت ملے گی جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان کو حاجت نہیں ہوگی، اس کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے ان پر آگ کا عذاب ہے، تو تمہارے ایمان کے مطابق تو جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی اور ان پر آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ وہ ملحد شخص بغداد کے اس بازار میں اپنے سوالات دہراتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے علماء آتے اور اسے قرآن کا حوالہ دیتے، مگر وہ قرآن کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکاری تھا۔ صرف عقلی دلائل دے کر آپ اس چیز پر قائل کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ وہ شخص روزانہ اس بازار میں آتا اور اپنے سوالات بآواز بلند دہراتا اور جوابات کا انتظار کرتا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق وہ شخص بآواز بلند اپنے سوالات دہرا رہا تھا کہ مجمع میں ایک 11 سال کا بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اے زندیق، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس شخص کو لگا کہ کسی نے مذاقاً اس بچے کو بھیجا ہے، مگر اس 11 سالہ بچے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو اس نے اپنے سوال بتانا شروع کیے اور کہا کہ مجھے بتاؤ، اللہ سے پہلے کیا تھا اور اسے خود کس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ بہت اطمینان سے مسکرایا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اسے کہا کہ میں اس سوال کا جواب تمہیں دیتا ہوں، مگر پہلے تم 10 سے الٹی گنتی کرنا شروع کرو۔ اس زندیق نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا اور ایک پر آ کر رک گیا۔ اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور ہر بار وہ ایک پر آ کر رک جاتا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی پڑھو، تو وہ ملحد شخص اکتا کر بولا کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں، صفر آتا ہے۔ تو وہ بچہ مسکرا کر بولا کہ اچھا، گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات جو واحد و یکتا ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، صفر تھا۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کے لاجواب کر دینے والی منطق سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ملحد شخص بھی لاجواب ہو گیا، تو اس بچے نے اسے اشارہ کیا کہ اب اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس زندیق نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ یہ سوال سن کر یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے رک سا گیا، تو اس شخص کو منہ پر مانو جیسے خوشی کی لہر آ گئی۔ وہاں کے لوگ اس بچے سے بڑی آس لگائے بیٹھے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ اپنے جواب کو من ہی من میں پہلے ترتیب دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بچے نے اس شخص سے پوچھا کہ اگر ایک اندھیرے کمرے میں ایک شمع کو بیچ میں رکھا جائے تو یہ بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہوگی؟ تو اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہوگی۔ تو اس بچے نے جواب دیا، یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا حال ہے کہ سب اطراف کو پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ کیا وہ خالی مشرق کی جانب ہوگا، مغرب کی جانب ہوگا، یا پھر کسی اور کی طرف ہوگا؟ یہ جواب سن کر وہاں کے لوگوں میں جیسے جان آ گئی، ان میں امید کی ایک نئی کرن دیکھنے کو ملی۔ اب اس شخص نے اپنا تیسرا سوال پوچھ لیا، تم مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا پھر دھوئیں کی طرح اڑنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امیدیں اس 11 سالہ بچے کے ساتھ منسلک تھیں کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نکالے گا۔
اس بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو قریب المرگ ہو، یعنی اس پر حالت نزاع طاری ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ تو اس بچے نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ تو اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ تو اس بچے نے اس شخص سے کہا جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، مجھے اس روح کی تعریف بتائیے، کیا وہ لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال تھی، یا پھر دھوئیں کی طرح اڑنے والی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں روح کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں، میں روح تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ انتہائی نفیس اور مہین ہوتی ہے۔ تو اس بچے نے اس شخص سے کہا کہ تم روح کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ مہین اور نفیس ہوتی ہے، تو یہ بتاؤ جو ارواح کا مالک ہے اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سن کر اس ملحد شخص کی مانو ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، اور اب وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں اپنا آخری سوال دہرانے لگا کہ تم لوگ مانتے ہو کہ اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی جہاں پر مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، وہ جو کچھ کھائیں گے پئیں گے مگر ان کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب ہم لوگ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینوں تک ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن بولو براز نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ یہ جواب سن کر اس شخص نے فوراً ہی اس کے ساتھ دوسرا سوال پوچھا کہ تمہارا ایمان ہے کہ برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو جنات تو آگ کے بنے ہوتے ہیں، تو بھلا آگ ان کا کیا بگاڑ سکے گی؟ اس پر بچے نے اس شخص سے ایک حرکت کرنے کی اجازت طلب کی اور زمین سے مٹھی بھر کر مٹی لے کر اس کے منہ پر ماری، تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں۔ اس بچے نے اس شخص سے کہا کہ یہ مٹی مارنے کے بعد جو تمہیں درد ہوا وہ بیان کرو، تو وہ شخص لاجواب ہو گیا، اور اس بچے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم مٹی کے ہی بنے ہو اور اس کے باوجود تمہیں اس مٹی سے درد ہوا، تو امید ہے کہ تمہیں اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تحسین بلند کرنے شروع کر دیے، اور یوں اس ملحد شخص کے فتنے کا اختتام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ بچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جبکہ دوسری کئی جگہوں پر اس بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ بہرحال وہ بچہ جو بھی ہوا، انہوں نے ایسے بہترین جواب فراہم کیے جو آج کے زمانے میں بھی ملحدوں کو عقلی دلائل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔